قبول نہیں ہے، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم۔ امام راضی اپنی ذات میں بڑے بدیع مفسر ہیں، انہوں نے 2 ترجمے اور کیے ہیں۔ والضحیٰ، مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ واللیل اذا سجا، والضحیٰ، مجھے آپ کے خوبصورت علم کی قسم، آپ کے روشن علم کی قسم۔ واللیل اذا سجا، اور آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہگاروں کو قیامت کے دن چھپا لیں گے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے والضحیٰ، یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ اور فٹ بھی یہی بیٹھتا ہے کہ پیچھے ایک ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ بات چل گئی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اور کہنے والے تو قریش تھے، لیکن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ، وہی رک گئی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو اپنوں کی بات منصور حلاج کو لے جا رہے تھے قتل کرنے، تو ابوبکر شبلی نے ایک کنکر مار دیا، پتھر مار رہے تھے وہ اف نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کنکر مارا، ان کی ہائے نکلی۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کا کنکر بھی مجھے پتھر لگا ہے۔ تو اپنوں کی بات بہت لگتی ہے دل پر، میرے نبی کے دل پہ بات لگی، میرے رب کا قرآن اترا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ما ودعک ربک وما قلی، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں۔ یہاں پھر فا آئی ہے، ثم واو فا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، میں آپ کو دوں گا وَتَرْضَىٰ، اور آپ راضی ہو جاؤں گا، میں آپ کو دوں گا جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں، دیکھتے ہی آپ کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی۔ فَتَرْضَىٰ، فا کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں۔ 1984 میں عرب شہزادے آئے تھے، تو مجھے ترجمان بنا کے پشاور ہماری جماعت گئی، تو ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو رہے تھے، تو ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا۔ تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، بڑی ٹھنڈی آواز میں خدائے دا پارا، اور آ کے ایسے گاڑی کے ساتھ لگ گیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اس کا خیال تھا گاڑی والا 1 روپیہ دے دے گا، اس زمانے میں 84 میں کچھ 4 آنے دیتا تھا، کوئی 8 آنے دیتا تھا۔ اب وہ اس خیال سے کھڑا تھا کہ یہ گاڑی والا روپیہ نہیں تو 5 روپے دے دے گا، خدا منہ اوپر تھا اس کا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا۔ میں آپ کو فا کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ تو وہ شیخ محمد حمدان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے وہ سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، تو وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا۔ یہ ہے فترضیٰ۔ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ پورے مہینے کا خرچہ مجھے کوئی 1 دن میں دے دے گا، تو اس کو خدائے دا پارا بھول گیا کہ اس کو وہم و گمان نہیں تھا کہ مجھے اتنا ملے گا۔ یہ فا کا مطلب ہے میرے محبوب، میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آپ کو میں کتنا دینے والا ہوں، جس کو دیکھتے ہی آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے تو ہم نے کہا یا اللہ
اتخذت ابراہیم خلیلا وموسى کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیا علیہم السلام. فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے، یعنی میں تو حبیب اللہ ہوں تو میرے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کیا ہے یا اللہ؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف علیہ السلام. آتے گئے بدلتے گئے، آتے گئے بدلتے گئے. جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں توڑ سکے گا اور اسے جدا نہیں کر سکے گا. اس لیے میرے عزیزو، کالے ہو یا گورے ہو، زندگی محمدی طرز پہ لانی پڑے گی، زندگی محمدی طرز پہ لانی پڑے گی. اندر سے بھی باہر سے بھی اپنے آپ کو نبی والے اخلاق، نبی والا کردار، نبی والی سیرت، نبی والی، میں یہ کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر کوئی ملک اندر نہیں جانے دیتا. تو لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا ہے. ویزا لگوا لو مرنے سے پہلے، محمدی زندگی کی چھاپ لگا لو. اور یہ صحبت سے آتی ہے، بغیر کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی. کتابیں پڑھنے سے، کتاب الفاظ تو ایک اشارہ ہیں، انگریزی میں اس کا لفظ زیادہ سے ریفرنس ہیں کہ یہ لفظ وہاں تک پہنچاتا ہے. ہم نے صرف لفظ کو علم سمجھ لیا ہے، جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو علم سمجھ لیا. وہ علم نہیں ہے، وہ علم تک اشارہ کر رہے ہیں، علم کی طرف راستہ دکھا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو کونوا مع الصادقین ہونا پڑے گا. گلے خوشبو در حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیرے، کہ از بوے دلے آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. اللہ شیخ سعدی کی قبر روشن کرے. کیا کتاب لکھ گیا ہے، گلستان و بوستان. وہ کہتے ہیں ایک دن محبوب کے ہاتھوں سے مٹی میرے ہاتھ میں آئی تو مٹی میں خوشبو تھی. تو بدو گفتم، میں نے اس سے کہا مشک یا عبیر، عبیر بھی ایک خوشبو ہے، تم مشک ہو یا عبیر ہو کہ تیری خوشبو سے دلے آویز تو مستم، میں تو مست ہو گیا ہوں. خوشبو آدمی کو بالکل فریش کر دیتی، نحال کر دیتی. میں تو مست ہو گیا ہوں. تم کیا چیز ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں تو گلے ناچیز بودم ہوں، میں تو ایک عام مٹی ہوں. ناچیز مٹی جس پر لوگ پاؤں رکھتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، میں تو وہ مٹی ہوں. ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن میرا نصیب جاگا، میں پھول کی صحبت میں کچھ عرصہ رہی، پھول کی صحبت میں کچھ عرصہ رہی. تو پھر کیا ہوا؟ اس پھول کی صحبت میں جمال ہم نشین در من اثر کر، اس ہم نشین کے جمال نے میرے اوپر اثر کیا اور میرے اندر خوشبو ڈال دی. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو عام مٹی ہیں. مجھے پھول کی صحبت ملی. کوئی پھول ڈھونڈو، کوئی پھول تلاش کرو، کوئی پھول تلاش کرو جس کی صحبت میں صفات اجاگر ہوں، نمایاں ہوں. ورنہ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب میں لڑتے رہو گے. ایک صحابی نے عرض کیا، ثوبان رضی اللہ عنہ آپ کے غلام تھے، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے لیے دل بےتاب ہوتا ہے تو بھاگے بھاگے آتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں.
آج ایک خیال نے مجھے پریشان کیا ہے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے، آپ جنت کے عالی شان درجات میں ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، تو آپ کے بغیر جنت میں گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے پیار کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اس بات کو سن کر سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب کوئی تھا ہی نہیں، ہمیں سب سے زیادہ پیار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے تھا کہ اللہ نے نہ آپ جیسا کوئی حسین بنایا، نہ آپ جیسا کوئی عظیم بنایا۔ آپ کی عظمت کو بھی دیکھو تو ٹوپی گرتی ہے، آپ کا حسن کو بھی دیکھو تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ وہ جو بدو عورت نے کہا تھا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وكأن كلماته نظمات خرز ينحدرن۔ وہ کہتی ہے ام معبد خزائیہ، ان کے خامد آئے شام کو تو دیکھا دودھ کا ڈول بھرا ہوا، کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا اس بکری سے۔ کہا تو پاگل ہو گئی ہے، اس بکری نے تو بچہ بھی نہیں دیا، اور اس بکری کے تو جسم پر گوشت ہی کوئی نہیں، تو دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک جادوگر قسم کا آدمی آیا تھا جس کے اس نے یہ ایک دفعہ نہیں پورا بھرا ایک دفعہ، پھر پی گئے۔ تھوڑا سا پیچھے سے سنا دوں، جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے تو رابغ پہنچے، بھوک لگی، پیاس بھی لگی، ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے، ایک بڑھیا بیٹھی تھی اور ایک بکری بالکل نحیف نزار کمزور کھڑی ہوئی تھی۔ تو ان کا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں میں؟ تو وہ حیران ہو کے آپ کو دیکھنے لگی، اس لیے وہ نظروں میں جچ گئے، یہ عرب ہے یا کوئی پاکستانی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس بکری کا بچہ نہ ہو وہ دودھ نہیں دیتی، اور جس کے جسم پر گوشت نہ ہو وہ دودھ نہیں دیتی۔ تو آپ نے کہا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ کہا دیکھو تو صحیح اس کا حال کیا ہے۔ کہا ماں جی اجازت تو دیں۔ کہا ٹھیک ہے کر لو۔ تو آپ نے ڈول اٹھایا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن نیچے چلے گئے، آپ نے پورا ڈول بھر دیا، ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہرہ کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقط کو پلایا جو رہبر تھے، پھر خود پیا، ختم، پھر دوبارہ ڈول رکھا، سورا بھر دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی۔ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ صدیقی دور میں، نبوی دور میں، صدیقی دور میں، فاروقی دور میں، عثمانی دور کے آخر میں جا کر اس بکری کا انتقال ہوا، ذبح نہیں ہوئی، یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ تو اس نے کہا ان عتیلی، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون تھا جس نے یہ کرشمہ کر دکھایا۔ تو اب چونکہ انہوں نے بڑے غور سے ان کو دیکھا تھا تو کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ حسن اس کا غلام تھا، چمکتا اس کا چہرہ تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ وہ بدصورت نظر آئے۔ بڑا پیٹ آدمی کو بدصورت کر دیتا ہے، اور مولوی کو انتہائی بدصورت کر دیتا ہے کہ مولوی ہو اور پیٹ یہاں ہو، بہت بری بات، انتہائی بری بات۔ خبردار اپنے پیٹ نہ نکلنے دینا، کھاؤ جو مرضی کھاؤ، لیکن یہ دیکھو میری 70 سال عمر ہو گئی اور میرے آگے اتنے بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں کہ اگر میں مزہ لیتا تو میرا پیٹ یہاں ہوتا،
غصے کے وقت زبان کو روکو، دسترخوان پہ ہاتھ کو روکو. دسترخوان پہ ہاتھ روکو گے بیمار نہیں ہوگے، غصے میں زبان روکو گے تو روحانی بیمار نہیں ہوگی. دونوں شفا دو چیزوں میں بتا رہا ہوں. ہاتھ روک کے رکھو، جسم بیمار نہیں ہوگا. زبان کو روک کے رکھو، روح بیمار نہیں ہوگی. کہ وہ موٹے نہیں تھے اور اتنے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں. وسیم، ایسے حسین تھے کہ دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا. وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، کہ آدمی دیکھتا ہی جائے دیکھتا ہی جائے دیکھتے ہی جائے. اپنی بیوی کو 1 مہینہ دیکھنے کے بعد کہتے ہن کوئی اور شادی ہو جاوے تو چنگا ہے. جنت کی حور کو دیکھو گے نا، میرے رب کی قسم 70 سال بس ایسے دیکھتے رہو گے. یوں بھی نہیں دیکھ سکو گے، یوں بھی نہیں دیکھ سکو گے. وہ تمہیں دیکھتی رہے گی. کیوں؟ ہر لمحے اس کا حسن بڑھ رہا ہوگا. ہماری بیوی کا حسن تو ایک جگہ ٹکنے کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بوٹاکس لگواتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتی ہیں. اور ویسے بھی بیوی کو 2 منٹ دیکھ لو تو کہے گی خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے، عقل تو ٹھیک ہے. 70 سال دیکھو گے، اللہ کی قسم دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا. گلے لگاؤ گے، 1000 سال کھڑے رہو گے گلے لگا کے، مزہ ختم نہیں ہوگا. کہ اس وقت اللہ کی طرف سے فیضان رحمت ہوگا اور ہر لمحے مزے 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 مزے. وسیم، جسے دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم، جس کو جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، پاؤں سے، انگلیوں سے، ناخن سے، چھاتی سے، کمر سے، کندھوں سے، ہر شے جس کی حسین ہو. قسیم. فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ تھی، موٹی. اشکل، ادعج، احور، اہدب، ابرک، انجل، یہ میرے نبی کی آنکھوں کے نام آئے ہیں سیرت کی کتابوں میں. مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جیسی آنکھ کسی کی تھی ہی نہیں. اور اہدب، یہ پلکیں، یہ بال بڑے لمبے تھے. لمبے بال خوبصورت، آنکھ خوبصورت ہو جاتی. یہ آج کل کی عورتیں وہ مصنوعی بال لگاتی نا تو اور کوڑی ہو جاتی ہیں، لگتا پتہ نہیں کی اتے چاڑے ہویا. لیکن وہ تو قدرتی بال میرے نبی کے لمبے بال تھے. فی اشفارہ وطف، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو تھا. کشش، کھینچتی تھی. آواز کیا تھی کہ آدمی کھچ جاتا تھا. زماد بن ثعلبہ آئے تو لوگوں نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا. تو انہوں نے کانوں میں روئی دے لی. یہ بڑا جادوگر ہے، تو انہوں نے کانوں میں روئی دے لی کہ میں سنوں ہی نہ. طواف کر رہا تھا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کا چہرہ دیکھ کر اس کو کشش ہوئی تو پوچھنے لگا من ہوا، یہ کون ہے؟ تو ان کا ہوا یہ وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر ہے. اچھا. تو کہنے لگے میرے جی میں آیا میں علاقے کا سردار ہوں اور یہ جادو وادو بھی سمجھتا ہوں. میں کوئی پاگل ہوں کہ میں اس کے جادو کے زیر اثر ہو جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے. تو کانوں سے روئی نکال دی. آپ نماز سے فارغ ہو چکے تھے. کہنے لگے ما تقول یا محمد، تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ ہر ایک کے ساتھ الگ بات کرتے تھے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی تھی. آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عہد دہراؤ، دوبارہ سناؤ. فقد بلغنا قاموس البحر، تیرے چند کلمات نے 7 سمندر پی لیے ہیں. عہد، دوبارہ سناؤ. آپ نے دوبارہ سنا، انہیں کلمہ پڑھ لیا.
مسلمان ہو گئے تو فی صوت ہی سحل، آواز میں کشش تھی، فی عنق ہی سطح، گردن لمبی سراہی دار تھی، سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلی بھی کشادہ تھی، سبت القصب، سیدھا کا تھا، ایسے سیدھا بالکل، کہیں خم نہیں تھا، مسیح القدمین، پاؤں پہ لگتا تھا تیل لگا ہوا ہے، خمسان الاخمسین، یہ تلوے بڑے گہرے تھے جو پیدل چلنے میں مدد دیتے ہیں، تیز چلنے میں مدد دیتے ہیں، اور جل نظرہ الملاحظہ، آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے کبھی آنکھ اٹھاتے تھے تو سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ان کی آنکھیں پست ہو جاتی تھیں، اور جب آپ مسکراتے تھے اشنب براقت ثنایا، آپ کے دانتوں سے نور نکلتا تھا اور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ میرے عزیزو، کلمہ سیکھو، یہ میری ساری 1 گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے، کلمہ سیکھو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں سیکھو، اپنا محاسبہ کر کے سیکھو، اپنے آپ پہ نگاہ رکھو۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کا بہت پرانا ایک بیان مجھے یاد آیا کہ اصلاح کے 4 طریقے ہیں، ایک اللہ والوں کی صحبت، ایک جلیس صالح، اچھا دوست جو میری کمیاں مجھے بتائے، ایک اپنے کمیوں کو خود ڈھونڈنا، میرے اندر کیا کمی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو، جب آدمی دوسروں کی کمیاں دیکھنا شروع کرتا ہے تو اپنے عیبوں سے اندھا ہو جاتا ہے، اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ جو اپنے عیب دیکھتا ہے اسے اوروں میں خوبیاں نظر آتی ہیں، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اوروں کو برا سمجھتا ہے، اور اپنی برائیوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ اگر کوئی بھی نہیں ملتا ہے تو جو تم سے نفرت کرنے والے ہیں ان کے تبصرے سنو، وہ بھی بڑے اچھی طرح تمہاری صفائی کرتے ہوں گے، تو ان کی باتوں سے بھی تمہاری اصلاح ہوتی رہے گی۔ بہت چھوٹی عمر میں مشہور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملکہ دیا، میں قرآن پیش کرتا، حدیث پیش کرتا، جو عام طور پہ بر صغیر کے علماء میں یہ بات نہیں تھی، تو ایک دم مجمع میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تو 29-30 سال میری عمر تھی، تو میں نے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ میرے استاد تھے، میں نے کہا استاد جی شہرت بڑی ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا نفس مجھے گمراہ نہ کر دے، تو میرا جی چاہتا میں بیان چھوڑ دوں۔ تو ان کا تقیہ کلام تھا بزرگا، کہنے لگے بزرگا دعوت دیتا رہے، تیری اصلاح کرنے والے بہت ملیں گے تجھے، ایک جملہ ایسا بولیں گے کہ تیرا اگلا پچھلا سارا صاف کر دیں گے۔ تو وہ میرے استاد کی بات بڑی سچی ملی، وہ سننے کو ملتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے اندر آگ بھر جاتی ہے۔ تو اچھا مسلمان وہ ہے جو کسی کو زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا ای الاسلام افضل، آپ سے پوچھا گیا سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہا جو زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہی ہمارے اکابر کا بھی طریقہ تھا، اور یہی اہل اللہ کا بھی طریقہ تھا، اور یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ یہ آج ہم برائی کا جواب برائی سے دے رہے ہیں، گالی کا جواب گالی سے دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ خاموش رہنا بہت بڑا جواب ہوتا ہے، خاموش رہنا بہت بڑا جواب ہوتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ خاموش رہو، آپ کو اپنے عیب نظر آئیں گے۔ اپنی پڑھائی پہ محنت کرو، اپنی پڑھائی کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کے پڑھو۔ آپ کو تو اللہ کے بہت نیک بندوں کی صحبت حاصل ہے، اس سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ چھٹیاں ہوں
تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ نفع ہوگا. اور آپ بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی لڑا ہوا ضرور ہوگا. تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو میری اس بات کے بعد اٹھ کے صلح کر لینا کہ جس دل میں کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ کا نور نہیں آتا. اللہ کا علم ایک نور ہے، اور جن دلوں میں بغض ہوتا ہے اس میں نہیں آتا. اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کی ناراضگی ہے تو اسے تو فوری دور کرو کہ ان تعفوا وتصفحوا فإن اللہ غفور الرحیم، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم. کہ خاوند اور بیوی آپس میں کھٹپٹ ہو جائے اور پھر وہ صلح کر لیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کو یہ رشتہ اتنا پسند ہے، اس میں محبت اتنی پسند ہے. جن میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جو ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. تو میرے نبی نے کیا اظہار محبت سکھایا. اپنے بچوں سے اظہار کرو محبت کا، اپنے بچوں سے اظہار کرو، انہیں گلے لگاؤ، انہیں بار بار گلے کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبا لگاؤ، آپ کی لہریں اندر جائیں گی. نصیحتیں تھوڑی کرو. حسن حسین علیہ السلام کو میرے نبی کی چند نصیحتیں ہوں گی پوری ذخیرہ حدیث میں. آپ نے ان کو کبھی گلے لگایا، کبھی کمر پہ چڑھایا، کبھی گود میں بٹھایا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی ہونٹ چومے، کبھی ان کے پاؤں چومے، کبھی ان کے رخسار چومے، کبھی ان کا ماتھا چوما. اس طرح اظہار محبت کیا کہ نبوت کی ساری صفات ان میں منتقل ہو گئیں. تو ہم نصیحت زیادہ کرتے ہیں اور پیار تھوڑا کرتے ہیں. پیار کا اظہار کرو، اس کو عزت دو. حضرت فاطمہ علیہ السلام جب میرے نبی کے گھر آتی اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دروازہ کھلا اور سیدہ اندر داخل ہوئی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ایسے یہاں بوسہ دیتے تھے. پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو لاتے تھے اور پہلے ان کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اور یہی حضرت فاطمہ کرتی تھی. جب میرے نبی آپ کے گھر جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور بھاگ کے آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتی، آپ کا ہاتھ پکڑ کے چارپائی پہ بیٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی. اولاد کو بھی کہتا ہوں کہ ماں باپ کو عزت دو، ماں باپ سے اظہار محبت کرو. یہ پانی ہے، پانی نہیں دو گے ساری کھیتی خشک ہو جائے گی. بیوی سے اظہار محبت کرو، بیوی خامن سے اظہار محبت کرے. یہ محبت کا پانی ہے، جس کو نہیں لگاؤ گے تو خشک ہو جائے گی زندگی. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے. یا عائش، ایک تو عائشہ نہیں کہا، یا عائش محبت کا اظہار. یا عائش، کبھی یا حمیرہ، یا حمیرہ، کبھی یا عائش. یا عائش انی لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائش، اے عائش، جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی ہے. جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے بعد کوئی چیز نظروں میں جچے گی ہمیں سکھانے کے لیے. میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے دیکھا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے. سبحان اللہ، اتنا اظہار محبت. یہ زندگی 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے
کہ زندگی کیسے گزار. فتووں سے گھر نہیں چلتے. کہیں تو مفتی بن کے کہو نہیں فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے، فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے. گھر محبت سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں. محبت کی زبان اور ہوتے. ابو شیس کہتا ہے وقف الہوا بی حیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللذم اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم وأهنتني وأهنت نفسی صاغرہ ما من یہون علیک ممن یکرم. بس شعر سن لو، ترجمے کا وقت نہیں رہا ہے. اظہار عشق ہے، اظہار محبت ہے. محبت دوست سے بھی کرو، بھائی سے بھی کرو، بہنوں سے بھی کرو، اولاد سے بھی کرو، ماں باپ سے بھی کرو، بیویوں سے بھی کرو. بیویاں خامدوں سے کریں، ماں باپ اولاد سے کریں تو آپ کے گھروں میں خوشیاں رہیں گی. اگر آپ خشک زندگی گزاریں گے. ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد ہے، اظہار کون سا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اظہار ضروری ہے، اظہار ضروری ہے. وہ ایک ہمارا ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے. یمن میں اس کی قبر بنی اللہ کے راستے میں. تو مجھے بڑے فخر سے سنا رہا کہ میں نے بیوی سے بات کرنی چھوڑ دی. تو ان پڑھ تھا، تو آخر اس نے کہا کیا بات ہے، تم نے بات ہی کرنی چھوڑ دی ہے؟ کہ پھر میں نے اس کو ٹکا کے دعوت دی کہ دین مٹ رہا ہے، امت برباد ہو رہی ہے، تمہیں عشق کی سوجھی ہے. میں کہا میرے کو لتر ہوندا نا تو میں تیرے سرے چ مارنا ہے. لتر سمجھتے ہو نا؟ جوتا. میں کہا میرے نبی سے زیادہ دین کے مٹنے کا کس کو غم ہوگا. اور وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کا بوسہ لے کے جا رہے ہیں روزے کے ساتھ. نماز پڑھانے جا رہے ہیں روزے کی حالت میں. حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو کہ یخرج للصلاۃ وهو صائم ويقبل بعض نسائه، اپنا نام نہیں لیا، کہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ نماز کی حالت میں اذان ہو گئی ہے، مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھانے، اور اپنی ایک بیوی کا بوسہ لے کے آگے چلے جاتے تھے. تو عروہ کہنے لگے خالہ تم ہی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت عائشہ ہنسنے لگی. میرے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو، تمہیں راستہ ملے گا، راستہ ملے گا. سارے بچے نیت کرتے ہو نا؟ اور اگر کسی سے لڑے ہو تو صلح کرو گے نا؟ ہاں. اب یہ پٹھان جلدی لڑتے ہیں تو ان کی محنت کرتا ہوں کہ بھائی ٹھنڈے رہو، تھوڑی سی نسوار زیادہ کھا لو، کوئی بات نہیں. اچھا معاف کرنا، بعض پٹھان ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نسوار کہتا ہے. جنت میں بھی نسوار ہے پر مشک و عنبر کی ہے، مشک و عنبر کی نسوار. جو چاہو گے ملے گا. اگر کسی نسواری کو خیال آ گیا کہ میں نے نسوار کھانی ہے تو اللہ دے گا، لیکن مشک اور عنبر اور زعفران کی ہوگی.